السلام علیکم۔ تو پہلے میں درود کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ میری بات کو سن پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ان گنت کرم نوازی فرمائے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ باعث میں کچھ اہم باتیں کروں گا، کچھ درمیان میں ہوں گی یا کچھ آخر میں ہوں گی۔ ایکچولی میں پڑھی ہوئی چیز کو ڈیلیور نہیں کر سکتا، جو دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، میں بیسیکلی وہی بات کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ سیکوینس نہ ہو باتوں میں۔ اور دوسرا گزارش یہ ہوگی کہ اس وائس پر آپ جو بھی دوست سننا چاہے وہ پورا سن لیجئے گا۔ اس میں شاید کافی حد تک میں کوشش کروں گا کہ میں کلیئرٹی دوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کل پرسوں، اور سفرمان صاحب جو ویڈیو دے رہے ہیں اس پہ جو ریئیکشنز آ رہے ہیں، میں اس میں نا اپنا ایک موقف بتاؤں اور آپ کو تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ میرا کچھ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیاست بازی کر نہیں سکتا۔ ہاں، سیاست پہ جس طرح آپ لوگ سارے گفتگو کرتے ہیں میں اس طرح گفتگو تو کر سکتا ہوں، لیکن میں سیاست بازی نہیں کر سکتا، یعنی میں کسی کو الو نہیں بنا سکتا، میں کسی کے ساتھ کوئی غلط بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی سمجھ لیں، یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سمجھ لیں کہ زندگی میں کبھی میں جھوٹ بولوں نا میں پکڑا جاتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس لیے میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا کسی گروپ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں ٹاپ لیڈرشپ میں بھی شمار نہیں ہوتا، میں ایک عام سا ڈسٹریبیوٹر ہوں بی فار یو میں۔ بس غلطی سے میں نے انویسٹمنٹ کر لی تھی، وہ کسی کے جھانسا دینے پہ، جس طرح آپ لوگوں نے کسی نہ کسی کے جھانسا دینے پہ ہی انویسٹمنٹ کی تھی نا، تو میں نے بھی ایسے کر لی تھی، پھنس گیا تھا میں۔ اور پھر اپنی ٹیم بھی بنا لی تھی، صاف ظاہر ہے کہ لائبلٹی انسان کے اوپر ڈیولپ ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ویسے اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ میرا سیل مارکیٹنگ کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات رکھی کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے ہر وقت۔ تو اتنی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ بعض اوقات تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ چائے پینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اور بعض اوقات پتہ نہیں کہاں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا نعمتوں کی برسات ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس اس میں میں ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ جب کوئی پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو میں خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع رکھتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے نواز دیتا ہے تو پھر مجھے نظر میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے فردن فردن رابطہ کر کے ان کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ بینیفٹ دوں۔ تو یہ ایک ہلکا سا تعارف ہے۔ میں اب اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جب سیف الرحمان صاحب کسٹڈی میں گئے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سیف الرحمان صاحب آج کل گھر میں بالکل ہی یعنی ہوتے ہیں، کوئی کام کاج تو نہیں ہوتا ان کو، تو میری بات کو نا ٹائم نکال کے وہ بھی سن لیں گے۔ جب سیف الرحمان صاحب جیل میں گئے، اداروں کی کسٹڈی میں گئے، تو اس وقت قیامت صغریٰ تھی، اور لوگ جو ہے وہ خودکشیوں تک آ گئے، لوگوں کے گھروں میں فاقے شروع ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، نوبت طلاقوں تک آ گئی، بھائی بھائی کا نہیں رہا، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد عدالتوں میں لوگ جانے شروع ہو گئے، ایف آئی آریں کٹنی شروع ہو گئی، یہ ہمیں نا یہ واقعات ملنے شروع ہو گئے۔ اس دوران میں بہت ہی قدر کرتا ہوں اور تعریف کروں گا کہ راجہ ریاض صاحب نے سب کو متحد کیا، گروپ بنائے کوچ راجہ کے نام سے، کچھ میرے خیال سے 5-6 گروپ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس میں ایڈمن بننے کا ایک شرف بخشا، اور اب تک بھی میں کوئی 2-3 گروپ میں ایڈمن ہوں۔ تو پھر ہم نے نا ایک مشاورت کی، مشاورت اس طرح تھی کہ جس طرح اپنا اجاز انصاری صاحب ہیں وہ باعث کر لیتے تھے، میں باعث کرتا تھا، ہماری ایک بہن ہے شمیلہ وہ باعث کرتی تھیں، پھر اسی طرح کافی لوگ تھے جو ویسز کرتے تھے، اور وہ مشاورت میں اس کے مطابق جو راجہ ریاض صاحب سے ہوتے تھے اسی کے مطابق ہی وائز کرتے تھے۔ تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم نے ایک چیز محسوس کی کہ یہ آخر یہ ماحول کیوں بن رہا ہے کہ سیف الرحمان صاحب کے لوگ خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، قیامت صغریٰ کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم ایک وجہ تک پہنچے کہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ
لیڈران ہیں کہ جن کے کہنے پہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور اب وہ ان سے رابطہ نہیں کرتے، ان کے فون کا جواب نہیں دیتے، ان کے میسیجز کا جواب نہیں دیتے، اور یہاں تک بھی ہمیں معلومات ملی تھی کہ ان کے لوگ کافی لمبا سفر کر کے ان کے گھر گئے ہیں، جب ناکنگ وہاں پہ ہوئی ہے یا ڈور بیل بجائی ہے، تو آواز یہ آئی ہے یا میسج یہ ملا ہے کہ بندہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جب گلی محلے میں دکانداروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی سودا طرف لے کے جا رہا تھا۔ تو یعنی یہاں تک انہوں نے قطع تعلقی کر لی اور لوگوں سے بالکل ہی رابطے ختم کر دیے۔ اس کے بعد وقت جب گزرتا گیا تو ایک آپ کو بیانیہ یاد ہوگا راجہ صاحب کا، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کی جو اپنی ٹیم ہے وہ تو ہے 0.0001%، جبکہ باقی 100% تو ان لوگوں کی ٹیم ہے۔ تو راجہ صاحب کی 0.0000 پتہ نہیں 1% والی ٹیم کا جو وہ وزن ہے، یعنی ان کا 100% کا وزن ہے، وہ اتنی چھوٹی ٹیم والا کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی ریسپانسبلٹی اون نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد ہمارے یہ بھی مشاورت ہوئی کہ ہم ان لوگوں کو جگائیں کہ بھائی پہلے آپ وائس میسیجز کرتے تھے، پہلے گروپ میں آتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، تو اب آپ دوبارہ واپس آئیں، آپ لوگوں سے تعلق رکھیں، آپ فردن فردن سب سے ہیلو ہائے کریں، تاکہ لوگوں کو تسلی دے سکیں اس موقع، کیونکہ اس موقع پہ آپ کی اس تسلی کی اشد ضرورت ہے۔ وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے باوجود کہیں تک بھی جوں تک نہیں رہیں گی، کہیں تک بھی ہمیں 1% بھی رسپانس نہیں ملا۔ اور جب بھی کوئی بات ہوئی ہے راجہ صاحب نے ہمیں مطلب یہ مشاورت چلتی رہی ہے کہ بھئی آپ بھی اس طرح بات کریں، اور راجہ صاحب نے خود بھی یہ بات کی ہے، لیکن راجہ صاحب نے کہا جی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ متحد ہے، اور اس میں ایک نام تھے ملک نوید صاحب کا، باقی نام انہیں لیتے تھے۔ تو میں نے اپنی میسج میں کئی دفعہ پوچھا، میں نے کہا جی وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں 10 لوگوں کے نام تو بتا دیں، لیکن آج تک وہ نہیں بتائے گئے۔ پھر خلائی مخلوق کے ذکر ہوتا رہا، پھر ہم نے بھی اس بیانیہ میں ان کا ساتھ دیا، خلائی مخلوق کی بات کی، اور اسی طرح انہوں نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ورڈ کیا تھا انف از انف، یعنی آپ ان کے ساتھ آپ بات مان لیں یا ہماری بات مان لیں۔ اب جو ہماری والی بات تھی اس میں بھی پھر وہی راجہ ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب کا نام آ رہا تھا، باقی ہمیں کسی کا نام نظر نہیں آیا۔ تو سب کی اب پورا پاکستان یہ میری بات سن رہا ہے، پاکستان سے باہر والے بھی میری بات سن رہے ہیں، ہم نے فردن فردن مختلف لوگوں سے ہمیں نا شکایتیں آئیں کہ بھئی یہ فلانا لیڈر ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کیونکہ نام لینے سے پتہ کیا ہے کہ وہی پھر سیاست بازی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ پھر تگڑے ہو جاتے ہیں کہ یار فلانا بندہ میرا نام لے رہا تھا۔ تو یہ اعجاز انصاری صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، راجہ صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور جو لوگ مطلب ہاں ایک نام بھول گیا ہوں، سوری، میں معذرت چاہوں گا، سلیم جھمٹ صاحب، ان کو پتہ ہے سارا، کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ کن کن پہ لوگ جو ہے نا وہ نالاں ہیں اور اب تک نالاں ہیں، اور کس کس کون کون سا بندہ ہے جو کلپریٹ ہے اس سارے سچویشن میں، یعنی کلپریٹ سے مراد کہ یہ سچویشن خراب کرنے میں، جب سے سیف الرحمان صاحب اندر گئے ہیں اس کے بعد یہ سارا نظام خراب کرنے میں کن کا زیادہ عمل دخل ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے پاس نام آئے ہیں۔ پھر ہم اپنی یہ بھی تشویش کا اظہار کرتے رہے کہ جب سیف الرحمان خان نیز صاحب باہر آئیں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے۔ یہ میرا ورڈنگ جو ہے اب تک لوگوں کو یاد ہے، اور یہی ورڈنگ باقی لوگوں نے بھی استعمال کی تھی، یہ ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پھر میں نے بھی یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر ایسا ہوا، مجھے اپنی بات یاد ہے، تو میں پھر فرنٹ پہ ہوں گا، میں سارے لوگوں کو اکٹھا کروں گا، اور میں سیدھا سیف الرحمان صاحب کے پاس چلا جاؤں گا، اور ان کو پھر سارا حال بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ مسائل ہوئے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد، کہ جس کی وجہ سے پیچھے قیامت صغریٰ کا ماحول ہو گیا تھا، اور سیف الرحمان صاحب کے اوپر لوگوں کا اعتماد زیرو ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو راجہ ریاض صاحب کی مہربانی سمجھیں کہ انہوں نے سیف الرحمان اگر راجہ ریاض صاحب نہ ہوتے درمیان میں تو سمجھ لیں کہ جو سیف الرحمان صاحب کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا تھا۔ لیکن انہیں گاہے بگاہے یہ راجہ ریاض صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا، تسلی دی، موٹیویشن دی، اور ان کو اس بات پہ قائل رکھا کہ بھائی سیف الرحمان صاحب اعتماد کا نام ہے، وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، وہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کہنے والے راجہ ریاض صاحب ہیں، یہ باقی لوگ نہیں ہیں۔ اور جن کا نام ہمارے پاس آ رہا تھا ان کے بارے میں یہ بھی معلومات آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا دیکھیں ایک بندہ مر جاتا ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے،
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ آنے والے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے بڑے قیمتی ہیں، لیکن اصل میں تو مرا پڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بی فار یو کی بھی یہی پوزیشن ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے، یہ ہمارے پاس یہ باقاعدہ ثبوت موجود ہیں اس بات کے، جن جن لوگوں کو کہا ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ایسی کمپنی میں کام کرنے سے بہتر ہے آپ فلاں فلاں ہم جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آ جائیں۔ تو وہ 10 ویب سائٹس پہ اس وقت بھی کام کر رہے ہیں وہ، مجھے اس پہ کوئی وہ تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کریں، اللہ کرے وہ 50 ویب سائٹ پہ کام کریں۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ ورڈنگ یوز کی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ غریب، یتیم، بیوگان، ان نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آج میرا آٹا نہیں ہے گھر کا، آج میرا راشن نہیں ہے، آپ مہربانی کریں تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں بھی آٹا نہیں ہے، حالانکہ ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں تک بھی ہمیں شواہدات ملے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے جد و جہد میں ہم نے راجہ ریاض صاحب کا ساتھ دیا، ہم نے ان کی مشاورت سے ان کی بیانیہ جو بھی آتا تھا اس کو ہم نے آگے پروموٹ کیا، اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی تنخواہ لے رہے تھے یا ہم ان سے کوئی پیسے لے رہے تھے یا ہمیں کوئی لالچ تھی عہدے کی کہ ہمیں عہدہ مل جائے گا، صرف اس لیے کہ 5.5 لاکھ خاندانوں کی انہوں نے بات کی تھی، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، فی سبیل اللہ کا کام کرنے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے نا، ہم فی سبیل اللہ 5.5 لاکھ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج جس بات پہ مجھے دکھ ہے، جو مجھے پریشانی ہے، راجہ ریاض صاحب مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیوں کہ راجہ ریاض صاحب جس جو جد و جہد کر رہے تھے، جس کاز کے خلاف کام کر رہے تھے، اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو 100% ہے اس کا بوجھ میں کس طرح اٹھاؤں، آج راجہ ریاض صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کیموفلیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ بندہ کمزور ہو جائے اور انہی لوگوں کو تگڑا کر کے فرنٹ پہ لے جائے، پہلے اس سے کچھ روز پہلے ویڈیو آتی ہے، پیغام آتا ہے کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے، کسی لیڈر کی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے فوراً بعد ایک گروپ فوٹو آ جاتا ہے جس میں وہ سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات چیت کرتے رہے ہیں۔ تو پھر گندے ہم ہو گئے ہیں، غلط ہم نے بات کا کام کیا ہے۔ اگر آپ سارے سننے والے یہی کہتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، یا اجاز انصاری نے غلط کام کیا ہے، سلیم جمٹ نے غلط کام کیا ہے، شمائلہ بہن نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، یا کوئی اور صاحب جو بات کرتے رہتے ہیں انہوں نے کوئی پھر غلط کام کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم نے غلط کام کیا ہے، یہ ٹھیک تھے، یہ تب بھی ٹھیک تھے، یہ اب بھی ٹھیک ہے، آپ ان کو کریں سپورٹ، پھر آپ ان کو کیوں پیچھے کرا رہے ہیں؟ اب سیف الرحمان صاحب جیل کے اندر تھے، سیف الرحمان صاحب کو تو کسی سچویشن کا پتہ نہیں ہے، تو سیف الرحمان صاحب کو جو آپ بتائیں گے سیف الرحمان صاحب تو اسی پہ کریں گے، پہلے بھی وہ یہی کام کرتے رہے ہیں۔ خود راجہ صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جی ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے آخر میں یہ کہا کہ سیف الرحمان صاحب کو کشتی میں بیٹھ کے آپ یہاں سے نکل جاؤ، تو انہوں نے بھی پھر یہی کام کرنا ہے نا، کہ انہوں نے آخر میں پہلے بھی تو انہی کی وجہ سے سیف الرحمان صاحب اندر گئے ہیں۔ میری بات اگر کسی کو کڑوی لگ رہی ہے تو یہ جو کار کمیٹی کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں خود راجہ ریاض صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میری اس کے اوپر بہت بڑی شدید ریزرویشن ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے؟ تو آج انہی کو پھر قائل کروا لیا ہے نا سیف الرحمان صاحب کو کہ پیسہ میری جیب میں ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، دینا آپ نے، اسی کی جان عذاب میں ڈال دیا نا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے ہیں، جن کے مکان بچوا دیے ہیں، جن کی پراپرٹی بچوا دی ہیں، جن کی گاڑیاں بچوا دی ہیں، جن کے کاروبار ختم کروا دیے ہیں، آج بجائے یہ کہ یہ جواب دیں، سیف الرحمان صاحب جواب دیں گے اس کا، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھر تھے بیچاروں کے، آج وہ 10-12 ہزار کی نوکری کرنے پہ مجبور ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، وہ ساری بد دعائیں پھر سیف الرحمان کو جائیں گی، یہ تو بری ذمہ ہو گئے ہیں پھر۔ تو آپ کیا بہتر نہیں تھا کہ جب یہ سیلاب آ چکا تھا، اب سیلاب جو ہے نا وہ تھم رہا ہے نا، ختم ہو رہا ہے نا، جب سیف الرحمان صاحب ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں، تو آپ اچھے لوگوں کو سامنے پریزنٹ کریں ان کے، بجائے کہ اچھے لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کے آپ انہی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سارے حالات کو خراب کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ان کو ہائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے ادب احترام کے ساتھ کہ سیف الرحمان خان نیاز صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے جس بندے کی ایک ایک پائی دینی ہے، چاہے $50 والا ہے یا 5 کروڑ والا ہے یا اس سے زیادہ والا ہے، تو میں اس کا دیندار ہوں۔ ٹائم صاف ذرا وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ قانون کے معاملات ہیں اور عدالت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی ہے،
لیکن سیف الرحمان صاحب آپ ساتھ میں ذرا جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں آپ اس پہ بھی غور فرمائیں. اگر آپ نے اس وقت یہ چیزیں نہ سوچیں، ان پہ غور نہ فرمایا، تو محسوس نہ کیجیے گا کہ یہ کوئی ایسی کمپنی تو نہیں ہے کہ میں اس میں ملازم ہوں یا میں کوئی یہاں پہ کوئی تنخواہ لیتا ہوں. میں تو چھوٹا سا ڈسٹریبیوٹر ہوں، یہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا تھا، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اور جگہ سے کرم نوازی کرنی شروع کر دیے. اور ساتھ میں ایسے بھی بے افغان ہیں، جانتے ہیں میری آواز کو سن رہے ہیں، پتہ ہے ان کو بے افغان ہیں باقاعدہ، ان کی یتیم ہیں، معذور ہیں، مزدور ہیں، بزرگ ہیں، جن کا یقین کریں گھر میں روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن آج مجھے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو یہ تو فی سبیل اللہ کام ہے، چلتا رہے گا. لیکن میں صرف آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ بیسیکلی ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ اس چیز کو ضرور غور فرمائیں کہ جس طرح یہ لوگ آپ کے پاس آئے تھے، آپ کو ایک بات کرنی چاہیے تھی کہ یار آپ کی ٹیم میں جو جو بے افغان ہیں، یتیم ہیں، مزدور ہیں، معذور ہیں، آپ مجھے ان کی لسٹ پرووائڈ کریں. آپ نے یہ بات نہیں کی ان سے. اور دوسرا، آپ ان سے پوچھتے اگر تو آپ کو یہ رپورٹ کسی نے دی تھی کہ پیچھے آپ کے کیا ہوا تھا اور انہوں نے کس طرح بہیو کیا تھا ٹیم کے ساتھ، تو آپ ان سے پوچھتے کہ یار آپ لوگوں نے ٹیم بنائی تھی، آپ نے ان سے کیوں رابطہ نہیں رکھا تھا. اور جب آپ تنقید ان کے اوپر کی جائے تو اس کے بعد پھر یہ غلط باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب رمضان شریف ہے، میں کسی کے بارے میں کوئی نہ پہلے غلط بات کرتا تھا، نہ اب غلط بات کروں گا، نہ خدا نہ خواستہ کسی کو گالم گلوچ کروں گا. تو میں عموماً خاموش رہتا ہوں. جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کی. صرف کیونکہ کل سے اور پرسوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ باتیں کوئی حد سے کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں، تو میں نے سوچا چلو میں اپنی جو بھی تاثرات ہے وہ دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. مجھے مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں رمضان شریف میں مصروف ہوتا ہوں، اللہ پاک کی مہربانی ہے. میں روزے میں مصروف ہوتا ہوں، باقی معاملات میں مصروف رہتا ہوں. تو مجھ سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آگے کیا بنے گا، سیف الرحمان صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں یا بی فار یو کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ سیف الرحمان صاحب سے رابطہ رکھیں. باقی جو لوگ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے تھے آپ ان سے رابطہ کریں. سیف الرحمان خان نیاز صاحب کے لیے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر ایسا ہے کہ جب آپ اندر چلے گئے تھے، جیل کی کسٹڈی، جب اداروں کی کسٹڈی میں چلے گئے تھے، تو پیچھے راجہ ریاض صاحب نے آپ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی، اور اس ایفرٹس میں انہوں نے باقاعدہ ٹیم بنائی. اس میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان تک ایک کمپین کرنی تھی. میں نے ایک میسج ٹائپ کیا جس میں لکھا کہ بھئی میں اپنا نام، پھر اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر، کہ بھئی میرا سیف الرحمان صاحب نے میرے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا اور میرا ان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. یہی بات نہ صرف ہم نے وزیر اعظم پورٹل پہ کی، ان کو ٹیلی فونکلی بتائی، بلکہ ہم نے ایس سی سی پی اور ہر جگہ پہ، نیب پہ، ہر جگہ پہ نا یہ بیانیہ پھیلا دیا. اور اس کو موٹیویٹ کرنے والے راجہ ریاض صاحب تھے جنہوں نے ایفرٹس کی. پھر ہم اس ایفرٹس میں یقینی باتیں شامل تھے اور ہم نے کام کروایا. ابھی ریسنٹ ایک اسٹامپ پیپر ہم نے ایکٹیویٹی کی جس میں پہلا اسٹامپ پیپر میرا تھا، اور جس پہ میں نے باقاعدہ وہ ساری کی ساری چیزیں تحریر کی، آپ تک پہنچی ہوں گی، کہ آپ کے اوپر پورا اعتماد کا اظہار کیا. اور وہ اس حد تک ہم نے اس کو پروجیکٹ کیا کہ وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایگزیکٹ فگر راجہ صاحب کو بتاؤں گے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دیے آپ کے حق میں، اور باقاعدہ صاحب ذرا آگے ان کو پریزنٹ بھی کیا ہوگا. اسی طریقے سے جب بات آئی کہ مزید آپ کی، یعنی اس بیانیہ کو ہم مزید تھوڑا موٹیویٹ کریں، مزید سپورٹ کریں، تو کہیں کہیں ہمیں ڈونیشنز کی ضرورت پڑی. یقین کریں سیف الرحمان صاحب کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی چائے کی پیالی کی فرمائش کس سے نہیں کی. آپ کے لیے بھیک مانگنی پڑی مجھے، ٹھیک ہے نا. اور جو کچھ کر سکتے تھے راجہ صاحب کو کر کے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے سونے کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، لیکن ایک نیت کا معاملہ ہوتا ہے. جہاں تک وہ تربیت ہو سکا وہ سپورٹ کی، اور آگے یقینی بات ہے کہ آپ کی سپورٹ میں بھی بہت کچھ ہوا ہوگا. تو اس سارے عمل میں ہمیں جو سب سے زیادہ ریزسٹنس دینے والے لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ راجہ صاحب کی بات کو ایک کان سے سنا کرو، دوسرے سے نکال دیا کرو. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ راجہ صاحب کی ویڈیوز کو نہ دیکھا کرو.
یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ بی فار یو مر چکی ہے، مرے ہوئے میت کی طرح ہے، یہ مر چکی ہے اور یہ کبھی زندہ نہیں ہوگی، تو آپ اس کے لیے کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ ہم نے بہت سارے لوگوں نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون لا تعداد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نیب میں سیف الرحمان صاحب کے خلاف اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں۔ لٹرلی جس طرح ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس طرح پکڑ کے میں نے کہا نہیں، یہ غلط کام نہ کرنا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کو باقاعدہ رکوا دیا۔ جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی ان سے اپلیکیشن واپس ہم نے اٹھوائی۔ تو سر یہ ہم نے آپ کے لیے نہیں کیا، میں باسد احترام آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کیا، یہ بیسیکلی اللہ کی رضا کے لیے اور ان 5.5 لاکھ لوگوں کی بقا کے لیے کام کیا۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ چند ایک میں چیزیں بتا رہا ہوں، ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی بیانیہ میں، آپ کی ویڈیوز میں، آپ کی وائس میں کہیں پہ ایک لفظ نظر نہیں آیا۔ آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا کہ جنہوں نے ہمیں مزاحمت کی، ہمارے ہاتھ اس راستے میں آ کے ہمارے لیے ہرڈل بنے۔ میں راجہ صاحب کو ایک بات برملا کہتا ہوں کہ راجہ صاحب آپ کے اس گروپ میں آپ کے ساتھ بندے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ آپ کو چاچا خام خواہ کہتے تھے، اور جو کہتے تھے ایک کان سے سنو اس کی بات، دوسرے کان سے نکال لو۔ ایسے بندے بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ جا کے کام خراب کراتا ہے۔ بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے؟ تو یہ تو میں نے چاند ایک مثال دی ہے نا۔ اگر آپ بریفلی مجھ سے بات کرنا چاہیں تو پتہ نہیں معاملہ کہاں تک جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ وائس میں اتنی سی باتیں ہو سکتی ہیں، باقی زیادہ میں بحث تکرار نہیں کرنا چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے رپلائی کرے میں اس کا رپلائی کرتا رہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس اپنے روزگار کے ذرائع بھی ہیں، اور باقی میں اپنا عبادت میں وقت گزارتا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو آخری وائس سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔